सन 1641 تا 1854 کا دور جاپان کی تاریخ کا انتہائی اہم دور تصور کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس نے جاپانی نفسیات اور رویوں پر بہت گہرے اور انمٹ اثرات چھوڑے۔ یہ تنہائی جاپان نے خود پر اپنی مرضی سے لاگو کی تھی۔ اس عہد تنہائی کو ساکوک یعنی ایرا آف آئسولیشن کہا جاتا ہے۔ ماضی میں نوبناگا عہد میں عیسائی مبلغین کو دی جانے والی آزادیوں کو ہرچن کے ہیدے یوشی نے کچلنے کی بھرپور کوشش کی، جس کا تذکرہ ہم گزشتہ ویڈیوز میں کر چکے ہیں، لیکن عیسائیت نے جاپان میں اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھیں اور اس کے فروغ کے ساتھ جاپان میں یہ نظریہ جگہ بنا رہا تھا کہ اطاعت صرف خدا کے لیے ہے، جبکہ دیگر افراد کی بات ثانوی اہمیت رکھتی ہے۔ دیگر الہامی مذاہب کی طرح اس دعوت کو بھی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ بات جاپان کے مقامی شوگنیٹ نظام کی جڑوں پر ایک کاری وار تھا۔ چنانچہ جاپانی فیوڈل لارڈز نے کسی آنے والے خطرے سے پیشگی طور پر نمٹنے کے لیے سن 1597 میں ناگاساکی کے مقام پر 26 عیسائی پادریوں کو سزائے موت دے دی۔ سن 1623 میں برطانوی تاجروں نے کیوتو میں قائم اپنا تجارتی مرکز بھی بند کر دیا، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انہیں تجارتی میدان میں شدید دھچکا پہنچا تھا۔ اب برطانوی تاجروں کی توجہ کا مرکز ملایا، چین اور ہندوستان تھے۔ اسپین اور پرتگال کے تاجر چونکہ تجارت کے علاوہ مشنری امور میں بھی مصروف عمل تھے، لہٰذا سن 1624 میں اسپین نے بھی اپنے جہازوں کو جاپان جانے پر پابندی عائد کر دی۔ یہ صورتحال سن 1633 تک اس انتہا تک پہنچ گئی کہ حکومت جاپان نے مقامی ہانشو اور دیگر لوگوں پر بین الاقوامی سفر کرنے اور بین الاقوامی تجارتی تعلقات رکھنے پر پابندی عائد کر دی۔ سن 1635 میں ان جاپانیوں کی جاپان آمد پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، جو طویل عرصہ قبل جاپان سے باہر جا کر جنوبی مشرقی ایشیا کے علاقوں میں بس گئے تھے۔ اب شوگنیٹ نے ایک مہم کا آغاز کیا، جس کے تحت عیسائی ہو جانے والے جاپانیوں کو دوبارہ اپنے آبائی مذہب پر لانے کی کوشش کی گئی۔ اس مہم کے خلاف ناگاساکی کے قریب شیما بارا کے علاقے میں عیسائیت کے پیروکاروں اور کسانوں نے قلعہ بند ہو کر بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ان قلعہ بند افراد کی تعداد 30,000 تھی، جن میں بوڑھے، بچے اور خواتین بھی شامل تھی۔ اس بغاوت کو رفع کرنے کے لیے شوگنیٹ نے 1,00,000 نفری پر مشتمل فوج روانہ کی، مگر بغاوت کو کچلنے میں 1 سال کا طویل عرصہ لگ گیا، جس کے بعد بالآخر شیما بارا کے قلعے کو فتح کر کے اس میں محصور تمام افراد بشمول خواتین اور بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے نے شوگنیٹ کو یہ احساس دلایا کہ عیسائیت ان کے روایتی نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اگر عیسائیت کو پھلنے پھولنے کا موقع مل گیا تو یہ جاپان کے سیاسی اور روایتی نظام کو نیست و نابود کر دے گی۔ چنانچہ ایک مربوط منصوبہ بندی کے ساتھ عیسائیت اور عیسائیوں کی سرکوبی کا فیصلہ کیا گیا۔ جاپانی عیسائیوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ دوبارہ اپنا آبائی مذہب اختیار کر لیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہر طرح کا دباؤ ان پر ڈالا گیا اور یوں جاپان سے عیسائیت کا قلع کما کر دیا گیا۔ سن 1639 میں جاپان نے پرتگال کے جہازوں پر بھی جاپان آنے پر پابندی عائد کر دی۔ جاپان نے ناگاساکی کے قریب ایک جزیرے دے جیما میں تجارتی گودیاں قائم کی، اور سن 1641 میں سوائے چین اور ہالینڈ کے دیگر ممالک کے جہازوں اور افراد کی جاپان آمد پر پابندی عائد کر دی گئی۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل ذکر کیا کہ یہ دور ایرا آف آئسولیشن یا جاپانی زبان میں ساکوک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دور سن 1854 تک جاری رہا۔ تقریباً 240 برس کی اس آئسولیشن سے جاپان کے نظام، معاشرت، نفسیات اور مزاج پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔
اگر اس دور کا جائزہ لیا جائے تو یقیناً اس کے نتیجے میں جاپان میں امن و امان اور سیاسی استحکام آ گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جاپان ترقی کی دوڑ میں ترقی یافتہ اقوام سے بہت پیچھے رہ گیا اور جاپانیوں کو بین الاقوامی نظام کا حصہ بننے کے لیے شدید اور انتھک محنت کرنا پڑی۔ اس دور میں پیدا ہونے والے رجحانات اور نفسیاتی عوامل کے اثرات آج بھی جاپانیوں میں بحیثیت قوم اپنی انفرادیت، ندرت اور دوسروں سے علیحدہ شناخت کے احساس پر منتج نظر آتے ہیں۔ ساکوب کے دوران ہونے والے اہم واقعات اور ادوار کا جائزہ یقیناً اس حوالے سے بہت مفید ہوگا کہ اس سے ہمارے لیے اس دور میں پرورش پانے والے رجحانات کا صحیح طور پر اندازہ لگانا ممکن ہوگا۔